شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد میں ہم اس سے پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو مخاطبین یہ مان جائیں کہ آخرت لازماً برپا ہوگی، اور اس دنیا میں یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم رسول کی تکذیب کرتی ہے اس کو عذاب آ کر رہتا ہے، تو یہ چیزیں لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ آگے اصل میں شرک اور توحید زیر بحث ہے، کیونکہ بنیادی دعوت جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ قرآن مجید کی یہی ہے کہ انسانوں کا پروردگار ہے اور ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، وہی خالق ہے، اور ہم نے اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور جب رسول آ جاتے ہیں تو رسول کا جو قوم انکار کرتی ہے تو اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ فرمایا ہے لہو دعوت الحق، کہ یہ جو اللہ پروردگار عالم ایک ہی معبود ہے، جو ایک ہی الہ ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ یعنی کہ وہاں لوگ اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے خدا بھی شریک ہیں خدائی میں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب جھوٹے خدا ہیں، ان کو تم پکارو گے، ان پر چڑھاوے چڑھاؤ گے، ان کو راضی کرنے کے لیے جو بھی تم سرگرمیاں کرو گے وہ سب بے فائدہ ہیں۔ صرف اللہ جو کہ معبود حق ہے اسی کو پکارنا برحق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، تو وہ ان کی داد رسی نہیں کر سکتے کچھ بھی، کہ وہ ان سے طلب کر رہے ہیں کہ ہماری یہ مشکل حل کر دیں۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کی کچھ ضروریات ہیں، انسانوں پر کچھ مشکلات آتی ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے خدا کی طرف لپکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھی یہ جھوٹے خدا ہیں، انہوں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کرنی۔ اللہ کباسطی کفیہ، کہ یہ جو ان کی حرکت ہے، یہ ان جھوٹے خداؤں سے مانگنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، اصل میں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ تک۔ یہ ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک آدمی پیاسا ہے، وہ پانی کی طرف رخ کر کے اپنا ہاتھ ادھر بڑھائے کہ پانی پہنچ جائے مجھ تک، تو یہ تو نہیں ہونے والا، خود وہاں پہنچنا پڑتا ہے نا پانی کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح اس پیاسے کی پیاس نہیں بجھ سکتی اس حرکت سے، ایسے ہی یہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں، اپنی ضروریات کے لیے، پریشانیوں کے لیے جن خداؤں کو یہ بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ان کی بھی مدد اور پکار جو ہے نا وہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے، ان کو کوئی جواب نہیں ملنے والا۔ وما ہوا ببالغہ، کہ وہ پانی کو بلاتے ہیں لیکن پانی وہ وہاں پہنچنے والا نہیں ہے، ایسے ہی ان کی باتیں بھی جو ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچیں گی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ان منکروں کی فریاد نہیں ہے مگر یہ کہ بے فائدہ۔ تو وہی جو اوپر بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی برحق ہے، فائدہ مند ہے، دوسروں کو پکارنا بے فائدہ ہے۔ چنانچہ توجہ دلا دی گئی کہ یہ جو شرک تم کرتے ہو، دوسروں کو خدا بنایا ہوا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، کہ کائنات اللہ کی ہے، وہی معبود برحق ہے، تو ہر چیز اسی کی آگے سجدہ ریز ہے۔ طوعاً وکرہا، خوشی سے کرے یا ناخوشی سے، یعنی کہ اللہ کے فیصلوں کے آگے ہر آدمی سرنڈر کیے ہوئے ہے، کافر بھی سرنڈر کیے ہوئے ہیں، کہ جو صبح و شام ہوتے ہیں، جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، وہ اسی خدا نے جو کائنات کو چلا رہا ہے، جو اس نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق ہی ہم عمل کرنے پہ مجبور ہیں۔ یعنی کہ اگر انسان چاہے بھی، کافر بھی چاہے کہ وہ بھی بچہ ہی رہے، بچہ نہیں رہے گا، جوان ہو جائے گا، وہ کہے کہ جوان ہی رہوں، بڑھاپا آ جائے گا، وہ کہے کہ جی میں خدا کو نہیں مانتا، مجھے موت نہ آئے، موت آ کر رہنی ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز مجبور ہے کہ جو اس کے فیصلے کیے ہوئے ہیں پروردگار عالم کے، اس کے آگے سرنڈر کرے۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ ہر چیز زمین و آسمان میں اسی کو سجدہ کر رہی ہے، اسی کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہے، وہ خوشی سے کرے یا ناخوشی سے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ ایک نشانی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان چیزوں کے سائے دیکھیں صبح اور شام، کس طرح گویا کہ لگتا ہے کہ خدا کے حکم کے آگے سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک ادبی استدلال ہے
کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ سایہ صبح دیکھیں شام کو دیکھیں چیزوں کے سائے جو ہیں وہ ڈھلتے چلے جاتے ہیں سورج کے ساتھ ساتھ. تو یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ گویا کہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہر چیز اسی کو سجدہ کر رہی ہے، وہ بے شک مرضی سے کرے یا بغیر مرضی کے. بھئی صبح طلوع ہو کر رہنی ہے، رات لازماً آئے گی، ہم رات کے آنے سے روک نہیں سکتے. تو یہی ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونا. کل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک. کل اللہ، تو آپ خود ہی کہہ دیں کہ اللہ ہے. یعنی کہ ایسی بات ہے کہ وہ آگے سے ان پر سوال اٹھایا جاتا ہے تو کیونکہ وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور اس لیے آگے بڑھ کر کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ہی یہی جواب آنا چاہیے، یہی آئے گا اور یہی حق ہے، تو اللہ ہی ہے رب. کل افاتخذتم من دونہ اولیاء، ان سے پوچھو کیا پھر بھی تم نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا اولیاء، ایسے کارساز، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو نہیں اختیار رکھتے اپنے لیے بھی کسی نفع کا نہ نقصان کا. کہ وہ جو ہستیاں جن کو خدا بنایا ہوا ہے، کوئی قبروں میں پڑا ہوا ہے، کسی کا بت بنایا ہوا ہے، وہ تو اپنے نفع و نقصان کا بھی ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، تو یہ تمہاری مدد کیسے کریں گے. کل هل یستوی الاعمی والبصیر، یہ اصل میں یہ اندھا پن ہے، یہ جھوٹے خداؤں کو ماننا، یہ اصل میں یہ اندھے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف دیکھنے والے ہیں جن کو حقیقت نظر آ رہی ہے کہ خدا تو پوری کائنات میں ایک ہی نظر آ رہا ہے، وہی رب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اندھے ہیں اور یہ دیکھنے والے ہیں، یہ کیا یکساں ہو جائیں گے؟ جو آدمی جزا و سزا کو نہیں مانتا نا، وہ اصل میں یہی فیصلہ کر رہا ہے نا کہ ایک طرف خدا کو ماننے والے ہیں، دوسری طرف خدا کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، یہ خدا کے انکار کرنے والے ہیں. اگر آخرت نہیں آنی تو دونوں برابر ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا نتیجہ مختلف نکلے گا. هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوں گے؟ ایک آدمی ہے وہ روشنی میں سفر اپنا کر رہا ہے زندگی کا، دوسرا اندھیروں میں. اندھیرے بے شمار ہوتے ہیں، اس لیے جمع کا لفظ آ گیا، اور روشنی سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے. تو کوئی لوگ مختلف اندھیروں میں ہیں، زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، کچھ ہے ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کی دی ہوئی روشنی میں سفر کر رہا ہے. تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، یہ انہوں نے بنا لیے ہیں، ٹھہرا لیے ہیں اللہ کے ایسے شریک، خلقوا کخلقہ، کہ جنہوں نے پیدا کیا ہے جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے. فتشابہ الخلق علیہم، تو سو تخلیق کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ کسی اور یہ جو معبود جھوٹے ہیں انہوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہ لوگ مان رہے ہیں، جو بھی جو مشرکین ہیں وہاں عرب میں موجود، وہ مان رہے ہیں کہ خالق صرف اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وجہ کیا ہے کہ تم دوسرے معبود کیوں گھڑ لیے ہوئے ہیں؟ تو کیا کوئی ایسا ہے معاملہ کہ انہوں نے بھی کوئی مخلوق بنائی ہو تو تم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو کہ ہاں بھئی یہ مخلوق اس خدا کی ہے، اس کی ہے، تو چنانچہ ہم مختلف معبود بنا لیتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب خالق اللہ تعالیٰ تم مانتے ہیں تو پھر رب کیسے مختلف بنا لیتے ہو؟ یہ کیسے مان لیتے ہو کہ الہ جو ہے معبود ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں؟ کل اللہ خالق کل شیء، انہیں بتا دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے. یہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی ہستی خدائی کی مستحق بنتی ہے. غلبہ، غالب، یعنی خدا کو کے پاس وہ طاقت، وہ غلبہ ہونا چاہیے نا کہ جس کی طرف اس ہستی کی طرف آدمی رجوع کرے، جو اس کا مددگار بنے، جو اس کو مشکلات سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم لوگ جو مختلف لوگوں کو سمجھتے ہو کہ وہ طاقت والے ہیں اور ان کے پاس غلبہ ہے، وہ اصل میں سب جھوٹ ہے. اصلاً واحد القہار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. چنانچہ دوسرے خداؤں کو ماننا اور ان سے اپنی مرادیں طلب کرنا اور ان کے آگے دعائیں کرنا، ان پر نذرانے، ان کی نظر کرنا، یہ ساری چیزیں یہ سب جھوٹ ہے. چنانچہ اس کا تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا بنیادی جو جرم ہے کہ وہ ایک اللہ کو خالق ماننے کے باوجود اللہ کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، تو اس کی نفی کی گئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.